نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع جو ہے ترجمہ اور تشریح کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے ہیں مَن یقول جو کہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر وبالیوم الآخر اور یوم آخرت پر وما ہم بمؤمنین اور نہیں وہ ایمان لانے والے۔ یخادعون اللہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں والذین اور ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے وما یخدعون اور وہ نہیں دھوکہ دیتا ہے الا مگر انفسہم اپنے نفسوں کو وما یشعرون اور اس کا وہ شعور نہیں رکھتے۔ فی قلوبہم مرض فی میں قلوبہم ان کے دلوں میں مرض بیماری ہے فزادہم اللہ مرضا اور اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا ہے وَلَهُمْ اور ان کے لیے ہے عذاب علیم دردناک عذاب بما کانو اس وجہ سے کانو کے وہ ہیں یکذبون جھوٹ بولتے۔ وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ اور جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض نہ تم فساد کرو زمین میں قالوا تو وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون بے شک ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ قالوا وہ کہتے ہیں انما بے شک ہم مصلحون اصلاح کرنے والے۔ الا خبردار انہم بے شک وہ ہم المفسدون وہی فساد کرنے والے ہیں۔ وَلِكِن لَا یشعرون وَلِكِن لا لیکن نہیں وہ لا یشعرون نہیں وہ شعور رکھتے۔ وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو ایمان لاؤ کما جس طرح سے آمنا ایمان لائے الناس لوگ قالوا تو وہ کہتے ہیں آنؤمنو کیا ہم ایمان لائیں کما جس طرح سے آمنا ایمان لائے سفہاء بیوقوف لوگ۔ الا خبردار انہم بے شک وہ ہم السفہاء وہی بیوقوف ہیں وَلِكِن لَا یعلمون لیکن وہ نہیں جانتے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِینَ آمَنُوا وَإِذَا اور جب لقوا ملتے ہیں الذین ان لوگوں سے آمنوا جو ایمان لائے قالوا تو وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے یعنی انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا اور جو وہ خلوت میں ہوتے ہیں اِلیٰ شیاطینہم اپنے شیطانوں کے پاس قالوا تو وہ کہتے ہیں اِنَّ مَعَکُم بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَہْزِئُونَ بے شک ہم تو مذاق کرتے ہیں۔ اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یستہزئ بے شک مذاق کرتا ہے یستہزئ کہ وہ مذاق کرتا ہے بہم ان کے ساتھ وَیَمُدُّہُمْ اور ان کو ڈھیل دیتا ہے فی طغیانہم ان کی سرکشی میں یعمہون اور وہ اندھے ہو رہے ہیں۔ اولئک الذین یہ وہ لوگ ہیں نشتروا جنہوں نے خرید لیا ہے ضلالۃ گمراہی کو بالہدی ہدایت کے بدلے میں فما ربحت اور نہیں دے گی ربحت تجارتہم فائدہ ان کی تجارت ان کو وما کانوا مہتدین اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ مثلہم مثال ان کی کمثل الذی اس مثال کی مانند ہے استوقد نارا جس نے جلائی آگ فلما اضاءت اور جب روشن ہو گیا ما حولہ جو اس کے ارد گرد ہے ذہب اللہ چھین لی اللہ تعالیٰ نے بنورہم ان کی روشنی کو وترکہم اور ان کو چھوڑ دیا فی ظلمات اندھیروں میں لا یبصرون وہ نہیں دیکھتے۔ صمٌ بہرے ہیں بکمٌ گونگے ہیں عمیٌ اندھے ہیں فہم لا یرجعون اور وہ نہیں لوٹنے والے۔
اور یا کسیبن بارش کی طرح، منس سمائے آسمان سے، فی ہی اس میں ہے، ظلماتن اندھیرے، ورادن اور گرج، و برقن اور بجلی، یجعلون وہ کر لیتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیوں کو، فی اذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق گرج سے، حذر الموت موت کے ڈر سے، بجلی کی کڑک کی وجہ سے، موت کے ڈر سے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین اور بے شک اللہ تعالیٰ، واللہ اور اللہ تعالیٰ، محیط گھیرے ہوئے ہے، بالکافرین کافروں کو۔ یقاد البرق قریب ہے کہ البرق بجلی، یخطف چھین لے، ابصارہم ان کی آنکھوں کو، کلما جب کبھی، اضاء روشنی ہو جاتی ہے، لہم ان کے لیے، مشوا فیہ وہ اس میں چلتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے، علیہم ان پر، قاموا تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ چاہتا، لَذَهَبَ تو چھین لیتا، بِسَمْعِهِمْ ان کی سماعت کو، وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کی بصارت کو، یعنی کہ ان کی کانوں کو، کہ سماعت سننے کی صلاحیت کو، وہ ابصارہم اور ان کی آنکھوں کا دیکھنے کو، بصارت کو۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ہم اب دیکھتے ہیں کہ ان آیات کی تفہیم کو، یعنی تشریح کو سمجھتے ہیں مختصراً، تاکہ ہمیں واضح ہو جائے کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ تو اس میں بتایا گیا، پہلی آیت وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ تو یہ یہاں جو ہے وہ منافقین کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پیچھے ایمان والوں کا اور کافروں کا ذکر تھا پچھلے رکوع میں، اور اس رکوع میں منافقین کا ذکر ہے، جو کہ مسلمانوں کے سامنے کہتے تھے کہ مطلب لوگوں میں سے ایسے لوگ ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ کہ بے شک وہ ایمان رکھنے والے نہیں ہیں، یخادعون اللہ والذین آمنوا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَخْدَعُونَ نہیں وہ دھوکہ دیتے، الا انفسہم سوائے اپنے آپ کو، وما یشعرون اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ تو کوئی بھی انسان جو یہ سمجھتا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دے رہے ہیں، یا انسانوں میں سے کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو اصل میں جو ہم غلط کام کرتے ہیں تو اس میں نقصان کسی کا نہیں ہوتا، وہ نقصان اس کا اپنا ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی یہی چیز بیان کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے تئیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ اور مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے، نہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، نہ مومنین کو دھوکہ دے رہے ہیں، بلکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ تو انسان جب بھی کسی کے ساتھ چلاکی یا ہوشیاری کرنے کی کوشش کرتا ہے یا کچھ برا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ صرف اپنا ہی نقصان کرتا ہے، وہ کسی اور کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ ہم جو بھی یہاں کام اچھا کریں گے تو وہ اپنے لیے کریں گے، برا کریں گے تو اپنے لیے کریں گے، اور اچھائی کا بھی فائدہ ہمیں پہنچے گا اور برائی کا فائدہ بھی ہمیں پہنچے گا۔ تو یہ اپنی طرف سے ہم بہت ہوشیاری سے کام لے رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل میں وہ ہوشیاری نہیں ہوتی، وہ ہمارا اپنا ہی نقصان ہوتا ہے۔ تو یہاں منافقین کی مثال اسی طرح سے دی گئی ہے کہ وہ بظاہر یہی سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ اور مومنین کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ وہ ایسا کچھ نہیں کر رہے، وہ اپنے ہی آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کو اس چیز کا شعور نہیں ہے۔ تو آگے اگلی آیت میں یہ فرمایا فی قلوبہم مرض کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا اور اللہ نے ان کی اس بیماری کو بڑھا دیا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کو غلط کام کرتا ہے اور اس کو ڈھیل دیتا ہے، تو دراصل اس کی وہ اپنی بیماری میں
پختہ ہوتا چلا جاتا ہے کہ جو وہ برائی کر رہا ہوتا ہے اور سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں کوئی اچھا کام کر رہا ہوں، اس سے میں دوسروں کو نقصان پہنچا رہا ہوں، تو وہ اصل میں کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہا ہوتا، بلکہ وہ اپنی بیماری میں بڑھتا جاتا ہے وہ ڈھیل کی وجہ سے، اور اس کا انجام کیا ہوتا ہے کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں منافقین کا ذکر ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس کے نتیجے میں کہ جو وہ رویہ اختیار کیے ہوئے بما کانوا یکسبون، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ کرو، لا تفسدوا فی الارض، زمین میں تم فساد نہ کرو، قالوا انما نحن مصلحون، کہ وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو اس طرح سے منافقین لوگ جو ہیں، جو منافقت کا رویہ اختیار کرتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں، اپنے مطلب عمل سے یہ ظاہر کرتے ہیں اور یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ہر ایک کے ساتھ جو ہے وہ اچھا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، دونوں کے ساتھ جو ہے ہمارے تعلقات صحیح ہیں، تو اصل میں ہم جو ہے ان کے درمیان جو ہے اصلاح کے لیے اس طرح کا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ تو الا انہم هم المفسدون، خبردار کہ یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں، ولیکن لا یشعرون، اور بے شک وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جس طرح سے لوگ ایمان لائے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں انؤمن، کیا ہم اس طرح سے ایمان لائیں، کما آمن السفہاء، جس طرح سے بیوقوف ایمان لائے، الا، خبردار، انہم هم المفسدون، هم السفہاء، بے شک وہی لوگ جو ہیں بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون۔ تو یہ مسلمانوں کے بارے میں یہ لوگ کہتے تھے، جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اس طرح سے ایمان لاؤ جس طرح سے باقی لوگ ایمان لائے ہیں، یعنی مسلمان مومن ایمان لائے ہیں، تم بھی اسی طرح سے ایمان لے آؤ، کیونکہ یہ لوگ اوپر سے ظاہر کرتے تھے کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن اندر سے یہ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم ان کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو جب ان سے یہ کہا گیا کہ تم بھی ایمان لاؤ جس طرح سے باقی لوگ ایمان لائے ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ کیا ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بیوقوف نہیں ہیں جو ایمان لائے ہیں، بلکہ بیوقوف جو ہیں یہی لوگ ہیں، لیکن یہ لوگ جانتے نہیں ہیں، کیونکہ مطلب جو ہم غلط کام کرتے ہیں تو وہ اپنے ہی لیے ہوتا ہے، تو وہ بیوقوفی سراسر ہم اپنے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، کسی اور کے ساتھ نہیں کر رہے ہوتے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں، قَالُوا آمَنَّا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب وہ تنہا ہوتے ہیں یعنی خلوت میں ہوتے ہیں، اِلیٰ شیاطینہم، اپنے شیطانوں کے پاس۔ شیطان وہی لوگ ہوتے ہیں جو کہ برائی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اور برائی پہنچانے والے لوگ ہوتے ہیں دوسروں کو۔ تو کہا گیا ہے کہ ان کے شیطان یعنی کہ انہی کے ساتھی لوگ اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہ جمع ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں قالوا انا معکم، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، یعنی تمہارے ہی جیسے ہیں ہم اور تمہارا ساتھ دینے والے ہیں۔ انما نحن مستہزئون، بے شک ہم تو ان کا مذاق اڑانے والے ہیں۔ اللہ یستہزئ، بے شک اللہ مذاق اڑاتا ہے بہم، ان کا، ویمدوہم، اور ان کو ڈھیل دیتا ہے، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یا معون، وہ اندھے ہو رہے ہیں۔ تو جب انسان سمجھتا ہے کہ میں کسی کے ساتھ مذاق کر رہا ہوں اور کسی کو دھوکہ دے رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اصل میں اس کا اپنا وہ مذاق بن رہا ہوتا ہے، وہ اپنے ساتھ مذاق کر رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کو اس چیز کا شعور نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دے رہا ہوتا ہے تاکہ وہ اپنی سرکشی میں بڑھتا جائے، اور اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ آخرت میں اس کے لیے عذاب عظیم ہوتا ہے۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، اشترو کہا جائے گا، علیحدہ سے پڑھیں گے تو ملا کے پڑھیں گے، اولئک الذین اشتروا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا ہے، کس کو؟ ضلالتا، گمراہی کو، بالہدیٰ، ہدایت کے بدلے میں، کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا ہے۔ فما ربحت، اور نہیں فائدہ دے گی تجارتہم، ان کی تجارت وہ ہوتی ہے جس میں
نفع اور نقصان کے لیے جو کی جاتی ہے، تو یہ اپنی طرف سے تجارت کر رہے ہیں کہ نفع کا سودا کر رہے ہیں کہ دنیاوی مفادات اس طریقے سے منافعت کر کے ہم دونوں گروہوں سے مفادات حاصل کر رہے ہیں، اور یہ ہماری بہترین تجارت ہے۔ اور تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کانوا مقتدین، اور نہیں ہے یہ ہدایت یافتہ۔ مثلہم، ان کی مثال ہے کمثل الذی، ان کی مانند، ان لوگوں کی مانند استوقد نارا، جس نے جلائی آگ، فلما اضاءت ما حولہ، تو جب روشن کر دیا اس آگ نے ما حولہ، ارد گرد کو، ذہب اللہ بنورہم، چھین لی اللہ نے ان سے ان کی بینائی یعنی ان کی روشنی، وترکہم، اور ان کو چھوڑ دیا، فی ظلمات، اندھیروں میں، لا یبصرون، وہ نہیں دیکھتے۔ تو یہاں مثال دی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے ماحول کو اسلام سے روشن کر دیا، اسلامی تعلیمات سے، تو لیکن یہ لوگ جو ہیں ان کا یہ حالت تھی کہ یہ لوگ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ سچے ہیں، انہوں نے پچھلی کتابوں میں یہ پڑھا تھا۔ تو جب پورا ماحول روشن ہو گیا اور اس روشنی سے سب لوگ فائدہ اٹھانے لگے، تو انہوں نے اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے وہ سارے مواقع جو ہیں اس روشنی سے فائدہ اٹھانے کے کھو دیے۔ تو فرمایا ہے کہ اللہ نے ان کے نور کو چھین لیا اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا جس سے وہ دیکھ نہیں سکتے۔ سمن، بہرے ہیں، بکمن، گونگے ہیں، عمیٌ، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، اور وہ لوٹنے والے نہیں ہیں۔ تو یہاں بہرے، گونگے، اندھے، یعنی کہ نہ تو انہیں حق کی بات کوئی جو ہے وہ سنائی دیتی ہے، اور نہ ہی وہ حق کی بات جو ہے زبان سے کوئی کہہ سکتے ہیں، نہ کسی کو بتا سکتے ہیں، حالانکہ اندر سے ان کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سچے نبی ہیں اور اسلام جو ہے وہ سچا دین ہے، تو اس بات کی گواہی دینے سے بھی وہ قاصر ہیں۔ عمیٌ، اور وہ اندھے ہیں کہ انہیں سچائی جو ہے وہ دکھائی نہیں دے رہی، فہم لا یرجعون، تو کبھی بھی لوٹنے والے نہیں ہیں۔ کس طرح سے لوٹنے والے نہیں ہیں؟ اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے۔ او کسیبن، یا بارش کی طرح، من السماء، جو کہ آسمان سے نازل ہوتی ہے، فیہ ظلمات، اس میں اندھیرے ہیں، ورعد، اور گرج ہے، وبرق، اور بجلی ہے، چمک ہے، یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت۔ تو قرآن پاک سے اسلام کو بارش سے تشبیہ دی گئی ہے، اور اس میں اندھیرے، گرج، چمک اور روشنی بھی ہے۔ تو اس میں اندھیرے، گرج، چمک سے مراد جو ہے وہ مشکلات ہیں۔ تو یہ منافقین بھی دو طرح کے تھے، ایک جو تھے بالکل ہٹ دھرم قسم کے منافق تھے، دوسرے ضعیف ایمان والے لوگ تھے کہ اگر انہیں کہیں فائدہ نظر آتا تھا تو وہ مسلمانوں کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتے تھے، اور جہاں انہیں مشکلات کا سامنا ہوتا تھا وہیں وہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو جب اس طرح سے وہ مشکلات کو دیکھتے تھے تو مطلب گرج، چمک اور برق، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تھے موت کے ڈر سے۔ تو یقاد البرق، اور قریب ہے کہ بجلی، یخطف، اچک لے، ابصارہم، ان کی بینائی کو، کلما، جب کبھی، اضاء، روشنی ہوتی ہے، لہم، ان کے لیے، مشوا فیہ، یعنی جب آسانی ہوتی ہے تو اس میں چلنے کی کوشش کرتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، تو جب کوئی مشکلات کا سامنا، اندھیرا تو یعنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو وہاں سوچ و بچار میں پڑ جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، سوچنے لگتے ہیں کہ ہم اب مسلمانوں کے ساتھ آگے بڑھیں یا نہ بڑھیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، تو چھین لیتا ان کی سماعت، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی بصارت، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ اگر کوئی تھوڑا سا بھی حق راستے پر چلنے کی کوشش کرے اور اس کے لیے وہ تھوڑی بہت بھی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی توفیق کو چھین لے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس کا انتظار کرتا ہے کہ جب تک وہ پوری کوشش کرتا ہے۔ جب انسان کوشش کرنا مکمل طور پر چھوڑ دیتا ہے تو پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کی سماعت اور بصارت سے محروم کر دیتا ہے، پھر کوئی بات جو ہے اس پہ اثر نہیں کرتی،
اور نہ ہی وہ اسے کچھ حق بات سنائی دیتی ہے، اور نہ ہی ہر چیز جو ہے اس کو نظر آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے، کہ چاہتا تو ایسے لوگوں کو دین اسلام پہ لے آتا، اور چاہتا تو ان کی بینائی کو چھین لیتا، چاہتا ہے تو اس کو موقع دے دیتا ہے۔ لیکن ان لوگوں کو جن میں تھوڑی سی بھی آگے خواہش ہے حق کے ساتھ چلنے کی، تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک ان کی سماعت اور بصارت کو نہیں چھینتا جب تک کہ وہ تھوڑی سی بھی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی منافقت سے بچائے، اور ہمارے اعمال کو اللہ تعالیٰ صحیح فرمائے، اور ہم سچائی کے ساتھ اور سچ کہنے والے، سچ بولنے والے اور سچ کا ساتھ دینے والے بن جائیں، اور حقیقی مسلمان اور مومن بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر دن ایمان میں اضافہ فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔